अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रही। इस कशीदगी को कम करने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब किया गया है। इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है, जिसमें मौजूदा जंगी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान को सलामती काउंसिल में पाकिस्तान, रूस और चीन की हिमायत भी हासिल है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज ईरान ने इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले किए, जिसमें सेहूनी फ़ौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाने का दावा किया गया, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर सरोका अस्पताल को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को बराह रास्त कत्ल करने की धमकी दी है, जिस पर आयतुल्लाह सिस्तानी ने जवाब दिया है कि ख़ामनाई के कत्ल की धमकियाँ बेवकूफ़ी और गैर जिम्मेदाराना हैं। अगर ऐसा हुआ तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। दूसरी तरफ इसराइली मिनिस्ट्री एक जानिब ईरान को कंडेम कर रही है, क्रूअल टेररिस्ट रजीम कह के बुला रही है कि हॉस्पिटल को अटैक किया गया, लेकिन 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल गजा पर अटैक कर रहा है। क्या अस्पताल हो गए, क्या स्कूल हो गए, क्या टेंट्स हो गए जहाँ पे निहत्ते लोग, मासूम बच्चे पनाह लिए होते हैं, ये उनको निशाना बना रहे हैं। अपने पैनल से सवाल ये पूछेंगे कि आखिर इस पर इसराइल और पूरी दुनिया की आंखें बंद क्यों हैं, और सवाल ये भी होगा कि क्या सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास तलब किए जाने के बाद कोई मुस्बत पेशरफ मुतवक्के हो सकती है। इसके साथ साथ कल की एक बड़ी डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जो ये थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की है, कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर को इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उन्होंने जंग की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करना उनके लिए बाइसे एजाज़ था। ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ तिजारती मुआहदे पर काम कर रहा है। इस मुलाकात की कितनी अहमियत है और इस मुलाकात के बाद आखिर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को इतनी परेशानी क्यों है, इसको डिस्कस कर लेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ मैं करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आदिल साहब, इसके साथ साथ नसीर वागा साहब जिन्होंने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, और हामिद अलमशरकी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं सलामती काउंसिल का जो हंगामी इजलास तलब किया गया है ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस। आपको लगता है कि ये इजलास, इसके बाद कोई मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद या तवक्को की जा सकती है? कितना इम्पोर्टेंट होगा ये इजलास? देखिए, आलमी इदारों की तो कोई अब हैसियत रह नहीं गई है। ख़ासकर सलामती कौंसल तो 5 जो सुपर पावर्स हैं उनके हाथों में यरगमाल है। अगर कोई करारदाद पास भी होगी, अमेरिका वीटो कर देगा, तो क्या कर लेगी सलामती कौंसल? ना अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत है, ना OIC की कोई हैसियत है। ये आलमी इदारे तो जो है वो अब जिसे कहते हैं कि मजबूत जो ममालिक हैं उनके घर की लोंडी बन गए हैं। असल चीज़ ये है कि अमरीका, जो चाइना और रशिया के सदूर की आज बात हुई है और उन्होंने जो अपने कंसर्न शो किए हैं, चाइना ने इस चीज़ की हमायत की है, सालसी के रूस ने जो सालसी की पेशकश की थी, चाइना ने उसकी हमायत की है। ये असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर इस जंग को रुकवाने में कोई रोल प्ले कर सकता है वो चीन और रशिया है, क्योंकि रशिया बराह रास्त वहाँ पर जो मामला चल रहे हैं ईरान के अंदर, उसमें उसके अहलकार मुलव्वस है, और उसने इसराइल को वार्निंग भी दी है कि वो जो गोलाबारी है उससे एहतियात से काम ले, क्योंकि उसके जो अहलकार हैं, जो उसके शहरी है, उनकी ईरान के अंदर मौजूदगी है। तो ये मामला अगर किसी वजह से या किसी प्रेशर से जो है वो किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकता है, तो वो इन 2 ममालिक की इंटरफेरेंस की वजह से। चाइना, इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक कशीदगी थी, और उसको जो हल कराने में एक रोल प्ले किया वो चाइना ने किया था, और उसके बाद बहुत सारे जो कई दहाइयों से मामला दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहे थे वो रिजॉल्व हुए। अब बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी आज जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रंप अपने दिमाग को जो है वो ठंडा रखें, वरना हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। आज जो अमरीकी अखबारात में जो खबरें छपी हैं वो बड़ी, उसमें जिसे कहते हैं कि वो जो यूरेनियम ईरान ने बनाई है उससे वो 10 एटम बम बना सकता है, वो इतनी अफजूदा यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, और वो उसको सेफ जो मुकामात पर भी जो है वो मुंतकिल कर सकता है। तो ये बहुत बड़े कंसर्न्स हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हुआ तो फिर ईरान अपने आखिरी
جو ہے وہ ریکشن کی طرف جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کا کس رخ اختیار کر سکتی ہے, اور اس جنگ کے اندر اگر چین اور رشیا بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر صورتحال کہاں جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ صورتحال جو ہے اس وقت دیکھنے کو ہے. آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو چین اور روس کے مابین بات چیت ہوئی ہے, واقع صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو روسی صدر ہیں جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے, چین نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے, روس ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور اس سے کچھ امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ روس نے صرف ثالثی کا کردار ادا کرنے کی ہی بات نہیں کی, بلکہ روس جو ہے وہ براہ راست اس جنگ میں آنے کو تیار ہے در پردہ. بلکہ ایران نے روس کو یہ کہا ہے کہ نہیں, ابھی ہمیں اپنی جنگ خود لڑنے دیں, جب ہمیں کسی کی ضرورت ہوگی تو پھر ہم دوسرے لوگوں سے مدد لیں گے. دیکھیں, ثالثی کا کردار ادا کرنا بہت اچھی بات ہے. اصولاً تو یہ کام امریکہ کو کرنا چاہیے تھا, جس نے یہ جنگ شروع کروائی یا کی. جو مین ایشو کریٹ کرنے والا ہے اس کا کام تھا درمیان میں ثالث بنتا اور دونوں میں بیٹھ کے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں نا جناب ٹرمپ صاحب کے جی میں بڑا پرامن ہوں اور میں دنیا میں امن چاہتا ہوں اور لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی میں نے جنگ بندی کروائی ہے. اگر وہاں تو کروائی ہے تو پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی وہ جنگ بندی کروائیں اور ثالث کا کردار ادا کریں اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا اہم ترین رول ادا کریں. ادھر تو وہ نہیں جاتے, دوسری طرف وہ جانے کو تیار ہیں. اب چائنا اور روس جو اس وقت کردار ادا کر رہا ہے, یقینی طور پر میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ورنہ اس خطے میں جس طرح آگ جل رہی ہے اور اسرائیل جس تیزی سے تہران اور ایران کے دوسرے شہروں پر حملہ آور ہو رہا ہے, یہ اس پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور یقینی طور پر دوسرے ساتھ والے ممالک کے لیے بھی یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, چائنا کے لیے بھی, رشیا کے لیے بھی, افغانستان کے لیے, ایون بھارت کے لیے بھی یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس خطے میں امن و امان رکھنے سے ہی فائدہ ہے تمام ممالک کو. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ آگے پہل نہیں کر رہا, وہ الٹا دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایران جنگ بندی کرے, ٹیبل پر آئے, سرنڈر کرے. اس نے ایک بار بھی ایسی بات نہیں کی کہ میں درمیان میں بیٹھ کے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کو تیار ہوں, جو کہ اس کا نیگیٹو کردار ہے. پوری ایک طرف اسرائیل دھمکیاں دے رہے ہیں مشرقی صاحب, تو دوسری طرف اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تل اویو اور حیفا کو خالی کرا دیا جائے, کیونکہ اب ہم یہاں پہ بھی اپنا جو بدلہ ہے وہ لیں گے. اٹیک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آج بھرپور جوابی کارروائی کی ہے ایران نے. یہ کہا جا رہا ہے اب اسرائیل کی جانب سے کہ وہ ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے انہوں نے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کر دیں گے اگر دوبارہ ایران نے اس طرح کا حملہ کیا. بقول ان کے کہ اسپتال پہ حملہ کیا گیا ہے, لیکن 7 اکتوبر 2024 سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں جو صورتحال کریٹ کی ہوئی ہے اس پہ ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں, اور اب انہیں کیوں یاد آ رہا ہے کہ اسپتال پہ حملہ کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور یہ جو جنگ ہے اس کے ضابطہ اخلاق کے خلاف ہے. دیکھیے, جو مغربی دنیا اور اسرائیل کا اور امریکہ کا جو دوہرا معیار ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ مزید ایکسپوز ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو نہ تو غزہ کے ہسپتال, نہ اسکول, نہ تعلیمی ادارے, نہ جرنلسٹ, نہ بوڑھے, نہ بچے نظر آئے, بلکہ جو کھانا لینے جا رہے تھے ان کے اوپر بھی گولیاں اور بمباری کی گئی. سو اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو ایک مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے اس ساری صورتحال نے. لیکن جہاں تک خامنائی یعنی آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکی ہے, ان کو امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا, اسرائیل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ خالی ایران کے سپریم لیڈر نہیں ہے, بلکہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو شیعہ کمیونٹی ہے, ایک تو ان کے روحانی لیڈر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے, مکمل سنی مسلمانوں کے بھی وہ ایک اہم مذہبی لیڈر کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر کوئی ایسا اقدام کیا گیا تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے. اس کے نتائج کی کیلکولیشن ابھی کوئی نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مکمل طور پر بدلے کے ساتھ, مکمل طور پر جوابی حملے کے ساتھ ہر طرح سے تیار ہے. ایران کے ایٹمی بجلی گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے, وہ حیفا میں بجلی گھر کو تباہ کرتے ہیں. ایران کی آبادی پر بم گرائے جاتے ہیں, وہ تل اویو اور حیفا اور اس کے شہروں کے اوپر بم گراتے ہیں.
یہ جو ہسپتال جس کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی نارمل ہسپتال نہیں ہے، یہ اسرائیلی IDF کا ملٹری کا ایک بیک اپ ہاسپٹل ارینجمنٹ ہے جس کے اندر جو فوجی اور جو دوسرے اراکین ہیں یہ ان کا علاج اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قریب ہی اسرائیل کی ایک بہت بڑی ایٹمی بجلی گھر کی تنصیبات بھی ہیں۔ سو اس حوالے سے یہ اسرائیل جو ہے وہ پروپیگنڈا تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس کو پوری دنیا کو ایکسپوز کرنا بھی ضروری ہے کہ اصل میں جو ایران ہے وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے ریٹیلیشن کا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کا کردار جو ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر جائے گا۔ جیسے شروع میں بھی کہا کہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے جب امریکہ ہر چیز کو ویٹو کر دیتا ہے۔ ادھر یورپ کے وزرائے خارجہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی مذاکرات ہوں، کل ایرانی وزیر خارجہ عراقچی جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور مذاکرات کی کوشش ہوگی، لیکن ان سب چیزوں میں سب سے بنیادی عنصر ہے اگر امریکہ چاہے تو جنگ بندی ہوگی، اگر امریکہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے۔ عادل صاحب، اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ ایک ہفتے میں ہی ختم ہو جاتی ہے، کیا امریکہ ساتھ دے گا اسرائیل کا جنگی طور پہ اور میدان میں آ کے؟ دیکھیے ابھی تک جو عملی اقدامات امریکہ کی طرف سے سامنے آئے ہیں اس کے جو بحری بیڑے ہیں وہ بحیرہ روم میں اور عرب سمندر میں موجود ہیں، اور گو کہ فیصلہ جو حتمی فیصلہ جو تھا وہ ٹرمپ نے اس کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا ہے۔ نیکسٹ ویک میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک کتنا جو ہے وہ عالمی پریشر جو ہے وہ بلڈ کر سکتا ہے۔ ایران کے حوالے سے کنسرنز تو یورپ کو بھی ہیں، امریکہ کو بہت پہلے سے کنسرنز تھے، عرب ریاستوں کو جو ہے ایران کے حوالے سے بہت سارے کنسرن رہے ہیں۔ تو اس میں جہاں باقی ممالک کے بات کرتے تو ایران بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں ذمہ دار تو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے جو سراؤنڈنگ میں جتنے ایریاز ہیں وہاں پر موسٹلی جو مسلم حکومتیں تھیں وہ عدم ان کو استحکام کا شکار کیا گیا، وہاں حکومتیں بنائی بھی گئیں، گرائی بھی گئیں، اور اس وقت وہاں تقریباً تمام ملک جو ہیں وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ اور جو جن ممالک عرب ریاستوں کے اندر استحکام ہے وہ آپ کو پتہ کہ طائب ہے، سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا ایک بڑا جو ہے وہ تجارتی اتحادی ہے، UAE سے بھی آپ بہت سارے معاملات جو اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح قطر کے معاملات ہیں۔ ٹرکی کا رول جو ہے وہ دیکھے آنے والے وقت میں ٹرکی اس حوالے سے کیا اپنے معاملات کو لے کے آگے چلتا ہے، کیونکہ یہ بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کے بعد اگر کسی اور ملک کی پر جو کوئی زوال آ سکتا ہے تو وہ اردوان کی حکومت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ جس طرح صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کے بالکل بارڈر پہ یہ ساری جنگ پہنچ چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو رشیا چائنا اس میں کس حد تک اپنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، اور اگر امریکہ جو ہے اس نے کوئی حملے کی کوشش کی، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ جس قسم کی صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے امریکہ ایک اور بے وقوفی کرے گا۔ اس سے بالکل ایسے ہی، کیونکہ واقع صاحب ہم دیکھ رہے کہ بار بار جب ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اسرائیل کا ساتھ دیں گے عملی طور پر، تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ساتھ دوں، ہو سکتا ہے کہ میں نہ ساتھ دوں۔ آلدو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ تو پشت پناہی امریکہ ہی کر رہا ہے، لیکن عملی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عملی طور پہ امریکہ دنیا کے سامنے آ جائے کہ براہ راست وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے؟ امریکہ اس وقت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھلا ایران کس حد تک جاتا ہے اور اسرائیل کس حد تک اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ پیچھے امریکہ تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسرائیل کو کسی صورت بھی ہارنے نہیں دے گا۔ یہ بات سب لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا ہار جانا دوسرے لفظوں میں انڈائریکٹلی وہ امریکہ کا ہار جانا ہے۔ ان آج کل جو حالات اسرائیل کی جیت یہ ہوگی کہ ایران سرنڈر کر دے؟ جی، اسرائیل کی جیت تب ہوگی جب ایران سرنڈر کر دے، اور ایران نے سرنڈر نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایرانی قوم
इस वक्त जिस स्टेज पे खड़ी है, आप देखें उनकी सारी लीडरशिप तो पहले ही शहीद हो चुकी है। खामनाई को कहना है कि मेरी कौन सी उम्र रह गई है पीछे, मैं शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हूं। जिन लोगों को मौत की परवाह नहीं ना होती, वो इस तरह की जंगें जीत जाते हैं, और यही खौफ इसराइल और अमेरिका को है। अमेरिका को ये भी पता है कि इस पूरे खित्ते में मेरे जितने दिफाई या मेरे जो फौजी ठिकाने हैं, वहाँ भी बराह रास्त ईरान फिर हमला करेगा, फिर जंग का दायरा कार वसी हो जाएगा जो शायद अमेरिका के कंट्रोल में ना हो। और अमेरिका किसी सूरत भी ऐसी गलती नहीं करेगा जो इस वक्त नज़र आ रहा है। वो सिर्फ वेट एंड सी कर रहा है कि भला इसराइल क्या करता है। आज जिस मुकाम पर इसराइल और ईरान आपस में खड़े हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। मुकम्मल तौर पे जो है इस वक्त इसराइल के ऊपर ईरान को, मैं ये समझ रहा हूं कि अभी बर्तरी हासिल है। इसराइल एक छोटा मुल्क है, ईरान का रकबा बहुत बड़ा है। अब जितना नुकसान ईरान का हो रहा है, निस्बत उससे ज्यादा नुकसान इसराइल का हो रहा है, और इसराइली इसके लिए तैयार नहीं थे। असल बात यह कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमें इस तरह नेस्तनाबूद किया जा बिल्कुल ऐसे ही है। जो सिचुएशन इस वक्त हम इसराइल की देख रहे हैं, मशरकी साहब, क्या इसराइल ने ये एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि उनके आला उहदेदारों से जब आम आवाम सवाल करिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इस तरह से रिटेलिएट करेगा। फिर हम अगर शहरियों की बात करें तो नेतन्याहू ने उन्हें नज़र बंद कर दिया है, वो अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते हैं। जो गैर मुल्की वहाँ पर इसराइल में मौजूद हैं, उन्हें तैयारे लेने आते हैं तो इसराइली भी भागते हैं कि हम यहाँ से निकलें, लेकिन उन्हें नज़र बंद कर दिया है, वो बंकर्स में मौजूद हैं, और जो मामूलाती जिंदगी है वो दरहम बरहम होकर रह गया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, तबाह हो रहा है वहां पे इसराइल में। एक्सपेक्ट कर रहा था इसराइल ये? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है नेतन्याहू से। उनको ऐसे लगा कि शायद उन्होंने हिजबुल्लाह में हसन नसरुल्लाह को, लबनान में हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इसी तरह उन्होंने सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत बदल दी, और उसके बाद यमन के हौतियों पर अटैक, और फिर उसके बाद गजा पर हमले। ये सारे एक छोटे छोटे थे। उसको अंदाजा नहीं था कि ईरान जो है वो एक मुकम्मल बाइख्तियार मुल्क है, और वो मुकम्मल तौर पर जंग की तरबियत और जंग की एक्सपीरियंस रखता है, वो भरपूर जवाब देगा। और ईरान ने बार बार उनको वार्न किया 2019 में, 2015 में और 2021 में भी, कि अगर कभी ईरान पर हमला किया गया तो ईरान जो है वो तल अवीव और उसके बाकी जो शहर है इसराइल के, उनको मलबे का ढेर बना देगा। और आज वही कर रहा है ईरान। जो ईरान का एक सॉवरन कंट्री का एक रिएक्शन होना चाहिए। ये तो अभी मैं समझता हूँ कि इसराइल की खुशकिस्मती है कि वो ईरान से 1500 किलोमीटर दूर है। अगर ये बिल्कुल बॉर्डर साथ लगता होता ईरान का, तो शायद अब तक ईरानी फौजी जो हैं वो इसराइल पर कब्जा भी कर चुके होते। और इसलिए अभी तो एयर टू एयर एक जो है वो जंग चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इसराइल के जो शहरी हैं वो वहाँ के शहरी नहीं है, वो वहाँ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लाकर बसाए गए लोग हैं, जिनको सुहाने ख्वाब दिखाए गए, दौलत दिखाई गई और कहा गया जी कि आप यहाँ पे बादशाहों की तरह रहेंगे। लेकिन दरअसल उनका उस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए वो वापस भागना चाहते हैं। कोई अमेरिका से आया है, कोई यूरोप से आया है, कोई पोलैंड से आया है। तो ये जब मुल्कों के अंदर इस तरह की लोग बसाए जाते हैं तो उनकी कोई एसोसिएशन नहीं होती। जबकि ईरान की पूरी कौम जंगजू है, ईरानी लोग जो हैं वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो शहादतें बिल्कुल ऐसे मिट्टी के साथ उनके एफिलिएशन है और उनका जो जज्बा है वो वाकई दीदनी है। नाज़रीन, में ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कल होने वाली एक अहम डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है, क्या कहा है ट्रंप साहब ने, जानेंगे ब्रेक के पास। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मदऊ किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, और इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि बड़े एजाज़ की बात है कि मेरी मुलाकात हुई है आसिम मुनीर साहब से, और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात भी रखना चाहते हैं। और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आसिम मुनीर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है जंग बंदी के हवाले से जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिसेंटली। आदिल साहब, कितना इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एजाज़ की बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पे आए, और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ भी की है, पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी बातें की हैं। कितनी अहम है ये मुलाकात? देखिए, पाक भारत जंग के बाद और
مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے دوران جو ہے عالمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ہے وہ امریکی صدر سے ملاقات کی ایک اہمیت تو بالکل ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس لیے بھی ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایران کا ہمسایہ ملک ہے، اور اس ملاقات میں 4 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر ڈسکس کی گئی۔ ایک تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے کہا۔ پاکستان کی تو ایک بالکل اسٹیٹ پالیسی ہے، اور فیلڈ مارشل کی ملاقات سے پہلے پرائم منسٹر نے کیبنٹ کے اجلاس میں یہ واضح طور پر کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور ایران کی جو ہے حمایت کرتے ہیں۔ اور پھر آج دفتر خارجہ نے جو ایک سخت جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے اپنے پاگل پن سے جو ہے اس کا اسرائیل کا جو پاگل پن ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ تو ریاست کی پالیسی ایران کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور دوسری جو چیز انڈیا کے حوالے سے جو اس ملاقات میں ڈسکس ہوئی، اس میں بنیادی طور پر جو جنگ بندی ہے اور جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو کشیدگی ہے، جو کشمیر کا ایشو ہے جس کی ٹرمپ نے بڑی خواہش کا اظہار پہلے ٹینیور میں بھی کیا تھا، اس ٹینیور میں بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ کشمیر کا ایشو ریزالو کرے۔ اس کے بعد پھر جو 2 چیزیں رہتی ہیں وہ ایک تو دہشت گردی کا معاملہ ہے۔ پاکستان ہمیشہ شاید دہشت گردی کے معاملات میں امریکہ کے ساتھ تعاون رہا ہے، اور ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست امریکی صدر نے بھی جو ہے وہ صاحب چوتھی چیز بھی بتا دیجیے گا، پھر مجھے آگے فارورڈ کرنا ہے۔ جی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ تجارت ہے، جو ٹرمپ کی جو جیسے کہتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا ایجنڈا ہے، ان کا حصہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں اس کو بہتر کیا جائے۔ ٹھیک ہے واقع صاحب، آپ کس طرح سے اس ملاقات کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بھارت بڑا پریشان نظر آ رہا ہے۔ سرپرائز ملا ہے بھارت کو، اور اس وقت ملاقات بڑی ضروری تھی، کیوں ضروری تھی یہ بھی بتا دیں۔ ایک تو پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستانی حکومت کو یہ بات میرے اندازے کے مطابق سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو اس خطے میں کردار ہے، اس کے لیے امریکہ کو پاکستان کی حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ امریکہ کبھی بھی اپنے مفادات کے بغیر نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور نہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ایک بات جو انہوں نے اس ملاقات میں کی کہ میں جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کہنے پہ جنگ بندی کا اعلان کیا اور جنگ بند کر دی۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نہ تو پاکستان نے درخواست کی تھی، یہ بڑی کلیئرٹی سے بات ہو گئی کہ جو بھارت کہتا ہے نا کہ پاکستان نے کوئی درخواست کی تھی، وہ بات تو ہو گئی ختم۔ یعنی امریکہ نے ہی جنگ بندی کروائی، اور امریکہ کی درخواست پر ہماری مسلح افواج اور ہماری حکومت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنگ بندی کر دیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی یہ ملاقات جس میں لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی بھی وہاں موجودگی ہونا ضروری تھی، اور صرف عسکری قیادت کے ساتھ جو ملاقات ہے یہ اکیلی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس میں بہتر یہ تھا کہ پاکستانی حکومت کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو وہ صرف اور صرف چیف آف آرمی اسٹاف سے شیئر کرنا چاہتے ہوں اس خطے کے حوالے سے۔ کیوں کہ ہماری مسلح افواج نے جتنی قربانیاں دی ہیں، شاید اس حوالے سے انہوں نے اندرونی طور پہ بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہو کہ آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ نام لیتے نام بھی نہیں خیر لیا۔ مشرقی صاحب، پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سفارتی کامیابی حاصل کر چکا ہے اور خطے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے؟ جو بلایا گیا ہے، پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی، یہ اس کامیابیوں کا تسلسل ہے جو پاکستان نے 10 مئی کو جس انداز میں بھارت کو شکست دی، دھول چٹائی، اور بھارت کا جو سارا یہاں پر جو شائننگ انڈیا کا خواب تھا اور سارا کچھ جو جھوٹ تھا اس کو مٹی میں ملا دیا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، الحمدللہ کہوں گا، شکر کروں گا کہ جو بھارت کے بڑے برے دن آئے ہوئے ہیں ان کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے۔ ایک دن پہلے مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کال بھی کیا اور کوشش کی کہ اس میٹنگ کے کو سبوتاج کیا جائے، لیکن اس حوالے سے بھی اس کو کامیابی
نہیں ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کی جس انداز میں اپریسیشن کی گئی, میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اس کا جسٹیفیکیشن ہے, کیونکہ اس جنگ کے اندر جس انداز میں پاکستان نے ریزنٹمنٹ شو کی, پاکستان نے ہوش مندی اور دانش مندی کا ثبوت دیا کہ 20 جہاز گرانے کی قابلیت رکھنے کے باوجود صرف 6 جہاز گرائے. دہلی کے اوپر ہم مزید بمباری کر سکتے تھے, ہم نے ان کو معاف کر دیا. اور تیسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں ایران کے حوالے سے پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو پاکستان جو ہے وہ ان سے یا بہت سے دنیا کے ممالک سے بہتر جانتا ہے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہاں کوئی امن کا اگر راستہ نکلا تو اس کے اندر پاکستان کا کلیدی کردار ہوگا, کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی سعودی عرب اور ایران کے ساتھ جب تعلقات ان کے آپس کے خراب تھے تو چائنا اور پاکستان نے مل کر ایک راستہ بنایا. اس سے پہلے بھی ایران اور امریکہ کی جب جنگ ہونے لگی تھی صدر ٹرمپ کے پچھلے دورے حکومت میں, تو اس وقت بھی پاکستان نے وہ جنگ رکوائی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے اہم ترین موڑ پہ کھڑا ہے جہاں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. عادل صاحب, پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب جا رہے ہیں, اس کے پیچھے امریکہ کا ہی مفاد ہے یا پاکستان کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی تجارتی معاہدہ یا تجارتی تعلقات میں بہتری آئے گی پاک امریکہ؟ دیکھیں, پاکستان کی زیادہ تر جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے لیے ہیں, اور پاکستان جو لاکھوں ڈالرز آتے ہیں امریکہ کی ایکسپورٹ کر کے. تو اگر دونوں ملک ممالک کے درمیان, اس سے پہلے تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اسی کو لے کر چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں, اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اربوں ڈالرز جو ہے اپنی وہ ٹریڈ بھی گوائی ہے اور اپنی ہزاروں افراد کی جانیں بھی گوائی ہیں. اب اگر یہ معاملات دہشت گردی سے ہٹ کر اگر ٹریڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو ریجن میں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا کام کر سکتا ہے, اور امریکہ سے بھی اگر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے تو یہ بھی بہت ہے. اب جو پاکستان نے منرلز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس پاکستان کے اندر ہوئی تھی, اس میں امریکہ نے بڑا اپنے کنسرن شو کیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اگر انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آتی ہے امریکہ سے تو یہ ایک اچھا جو دو طرفہ ممالک کے درمیان جو ایک اچھا تجارتی رابطہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اب دہشت گردی اور باقی معاملات سے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان تعلقات کو صرف اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی دہشت گرد کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا یا پاکستان کسی ٹھیک ہے, معاملات اب اس سے آگے نکلنے چاہیے. واقعی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ امریکہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی تجارتی معاہدہ ایکسپیکٹ کریں, ہم بہتری دیکھیں ہم تعلقات میں پاکستان اور امریکہ کے؟ دیکھیں, جیسے امریکہ کہہ رہا ہے ویسے تو وہ پاکستان کے لیے بہت ہی نیک شگون ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوتا کب ہے, اس کو کتنا زیادہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے, یعنی ان کی جانب سے یا پاکستان. اگر یہ والے معاہدے اور ان کا اعلان ہو رہا ہے تو بھائی اب ان پہ جلد از جلد دستخط کر کے وہ معاہدے کیے جائیں تاکہ پاکستان کو جلد از جلد اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. لیکن دیر بہت ہو جاتی ہے اس طرح کے معاہدے کرنے. منرلز میں آئے ہیں تو بتائیں نا, کوئی معاہدہ ہوا ہو, کوئی انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہو, کوئی کمپنیاں یہاں کھلی ہوں, ایک کانفرنس کی اور سارے لوگ واپس چلے گئے. میں اس کو ناکامی نہیں کہہ رہا, یہ کامیابی ہوگی, لیکن بعد یہ کو کچھ سامنے بھی تو آنا چاہیے نا. کوئی پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے امریکہ کو خصوصی ایک پیکج دینا چاہیے کہ آپ کی ایکسپورٹس پہ ہم اتنا ٹیکس بالکل ختم کر رہے ہیں, ہم اس کے بدلے میں اتنا زر مبادلہ جو آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اس پہ ہماری کوئی پابندی نہیں ہوگی, اور پاکستان امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے لیے کوئی اسپیشل پیکج دیں. بھی جب ہم نے اس جنگ میں اور دہشت گردی کے خلاف اتنی جانیں قربان کی ہیں تو پاکستان کو وہ کون سا اسپیشل پیکج امریکہ دے رہا ہے؟ باقی دنیا کے ساتھ بھی ہم اسی طرح ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے واقعی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مشرقی صاحب, آپ کو کیا لگا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اسے پاکستان کو کیش کرنا چاہیے, چاہے امریکہ اپنے مفاد میں یہ بات کر رہا ہے, لیکن چلیں بڑی اچھی مثبت پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات میں, اس ٹائم کو کیش کرنا چاہیے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے.
डेफिनेटली जवेरिया, देखिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहरहाल दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तो मुफादात पर ही मबनी होते हैं और अमेरिका ने हमेशा अपने मुफाद के साथ ताल्लुक रखे, लेकिन यहाँ पर बात है कि अगर पाकिस्तान को इक्वल अपॉर्चुनिटी और पाकिस्तान को अपना मुफाद जरूर उनको पाकिस्तान को उसके हिस्से का फायदा दिया जाता है तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ एक अहम चीज है वो ये है कि पाकिस्तान, मैं बार बार कहता हूँ, जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो एक जंग खामोश एक ट्रेड वॉर है, एक बालादस्ती जंग है, उसका रोल अदा कर सकता है दुनिया के अंदर, खित्ते के अंदर ताकतों के तवाज़ुन के लिए। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पाकिस्तान आज किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ना अमेरिकी ब्लॉक का, ना रशिया का, ना चाइना का, बल्कि पाकिस्तान की अहमियत तमाम मुमालिक जानते हैं और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान से दुनिया की तमाम ताकतें अब बेहतरीन ताल्लुकात चाहती हैं और खित्ते में जो इंडिया की इजारादारी का ख्वाब था वो अब मुकम्मल तौर पर टूटता नजर आ रहा है। इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, यानी पाकिस्तान की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है और वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है जिसने उसको स्टैंड आउट कर दिया है पूरे खित्ते में। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हाई कोर्ट के हवाले से कुछ खबर है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जजेस ट्रांसफ़र केस के हवाले से बात कर लेते हैं। अदालत ने 3-2 के तनासुब से मुख्तसर फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आइनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थीं उनको मुस्तरद कर दिया है। वागा साहब, क्या आपको लगता है कि ये ठीक हुआ है, दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है, जायज़ करार दे दिया गया है तबादला? देखिए, बात यह है कि चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का फैसला है, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये गलत है या सही है, लेकिन इसमें तनासब जो है ना वो मेरी नज़र में बहुत खौफनाक है। खौफनाक से मुराद है सिर्फ एक जज का उसमें फ़र्क है, यानी 3 ने कहा है कि जी वो ठीक हुआ है और 2 ने कहा जी गलत हुआ है, और साथ ये भी कहा है कि ये बदनीयती पर ये जो ट्रांसफ़र्स की गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं उनकी सीनियरिटी भी मुतासर हुई है और वहाँ उनका असल मकसद ये था कि पुराने जजेस में से कोई भी वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बन सके। अब ये जो सारी चीज़ें सामने आ रही थी, मेरा तो इसमें ये कहना है कि ये कौन सा मुल्क है, मैं हैरान हूँ, जहाँ जजेस अदालतों में इंसाफ के लिए बार बार धक्के खा रहे हैं। धक्के खाने वाली बात है कि 20 फरवरी को मेरा ख्याल है ये 20 फरवरी को इसको चैलेंज किया गया था और आज देख लें कितने महीनों के बाद इसका मुख्तसर फैसला आया है। तो ये तो वैसे अफसोस की मुकाम है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने लिए इंसाफ तलाश कर रहे हैं तो अवाम का क्या हाल होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी अदलिया, हमारे इंसाफ का मेयार और हमारे अदालती निज़ाम के बारे में लोग कितनी बातें कर रहे होंगे। और ये पूरी दुनिया में ये ज़ाहिर है, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे ये आज इतनी हाईलाइट हुई है खबर, कल से ये चल रही थी, तो कितनी दुनिया ने देखी होगी कि ये कैसा मुल्क है। बिल्कुल ऐसे, ये 3-2 के तनासुब से आदिल साहब ये फैसला आया, वो 2 जजेस जिन्होंने अपोज किया इख्तिलाफी नोट में, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस का तबादला है वो बदनीयती पे मबनी है। देखें, जिस किस्म के बिहेवियर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का देख रहे थे, जिस तरह से जजेस ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए, हमने देखा माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जिस तरह से जो है वो फैसले आए, उन्होंने बहुत सारे फैसलों के अंदर आइन को रीराइट किया। तो जब आप इस किस्म के हालात पैदा करेंगे तो दूसरी तरफ भी यकीनी तौर पर इस तरह का रद्दमल आ सकता है। इसमें इस फैसले से मैं अपने ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई फ़र्क इस फैसले से नहीं पड़ेगा। असल जजेस का जो कंसर्न था वो सीनियरिटी की बुनियाद था, वो उन्होंने सदर ममलिकत को वापस भेज दिया है बेंच ने जो है। अब देखते हैं कि सदर ममलिकत हुकूमत को क्या एडवाइस करते हैं। इस पर नई कानून साजी यकीनी तौर पर होगी और मुझे लगता है कि जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आने वाला है उसके बाद हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो जो है वो नई कानून साजी कर सके और उसमें ये जो मामला है इसको यकीनी तौर पर एड्रेस कर लिया जाएगा। वैसे तो जजेस का तबादला जो है वो आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद थी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर भी लगा दी है। असल चीज़ जो है वो सीनियरिटी है कि अगर ट्रांसफ़र होकर जज वहाँ पर आता है तो वो क्या पुराने जजेस जो वहाँ मौजूद हैं उनसे सीनियर होगा या जूनियर होगा। अब देखते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत क्या नई जो है वो कानून साजी लेके आती है और किस तरह से इस मामले कानून साजी, जैसे हमने
ماضی میں دیکھا 26ویں ترمیم کے لیے جو کچھ کیا گیا، اب آنے والے دنوں میں ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد پھر صورتحال یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ بدل جائے گی، اور ہائی کورٹ کے وہ ججز کے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایڈریس جو ان کا کنسرن ہے وہ ایڈریس ہو سکیں گے۔ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز خود اس سارے معاملے کے رسپانسبل ہیں۔ ٹھیک ہے، حامد المشرقی صاحب، آپ کو لگتا ہے صدر مملکت کو سینیورٹی کا جو معاملہ بھجوایا گیا ہے اس سلسلے میں نئی قانون سازی ہوگی؟ اگر ہوتی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ 26ویں ترمیم کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بہت زیادہ معاملات میں انتظامیہ کے اتنے زیر اثر چلی گئی ہے کہ عدلیہ کے اپنے کوئی بڑے فیصلے لینے کی اس انداز میں طاقت ہی نہیں رہی، اور چاہے وہ ججز کے تبادلے کی بات ہو یا سینیورٹی کی بات ہو یا ججز کے جو کنڈکٹ کی بات ہو، ان ساری چیزوں کے اندر جو بنیادی طور پر اپوائنٹمنٹ اور ساری چیزیں اتنا زیادہ انٹرفیرنس اور اختیار حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور جیسے ابھی عادل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ابھی سے اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں پہ کیا آئے گا، ہمیں ابھی سے اندازہ ہے کہ حکومت اور ججز کے کیا فیصلے ہیں۔ سو یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہوتی ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کے بعد ان کی اکثریت ہو جائے گی، اکثریت کے بعد یہ 27ویں ترمیم لائیں گے، کیونکہ 26ویں ترمیم میں بہت سارے ابہام ہیں جو کہ اب حکومت کو خود ہی اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہوں گی۔ لیکن بنیادی طور پر اگر انصاف جو ہے وہ صحیح اس کے تقاضوں پر نہ ہو تو میرا خیال ہے عوام کا اعتماد جو ہے وہ انصاف سے اٹھتا جاتا ہے۔ یہ بات خالی ججز کی نہیں، سینیورٹی کی نہیں، یہ پورے عدلیہ کے نظام کی بات ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جس انداز میں حکومت نے 26ویں ترمیم کی ہے اور اس کے بعد 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی کے اندر بنیادی طور پر جس کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ جمہوریت اور عدلیہ اور جمہوریت پر عوام کے اعتماد کا۔ یہ دیکھنا ہوگا سیاسی جماعتوں کو بھی اور لیڈرشپ کو بھی۔ عادل صاحب، کیا 26ویں آئینی ترمیم ہی ججز میں اختلافات وجہ بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس کے بعد یقینی طور پر سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے، جو ججز کے اختیارات تھے، جو وہاں پر آپ نے جو سینیٹری اور چیف جسٹس بننے کا جو فارمولہ اس کی ترتیب چینج ہوئی ہے، اس کے بعد یقینی طور پر بہت سارے معاملات میں آئینی بینچ کا جو کنٹرول ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور پھر آئینی بینچ میں آج بھی جو ہے وہ توسیع ہوئی ہے ججز کی۔ اس وہاں پر جس مائنڈ سیٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، یقینی طور پر اس سے بہت سارے فیصلے جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں۔ ہم تو صرف امکان ظاہر کر سکتے ہیں، جیسے آج 2 ججز نے اختلاف کیا، آنے والے فیصلے کے اندر بھی ججز کے اختلافات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کیا ہے، اور اس کے بنیاد پر آپ کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے اوپر کیا فیصلے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ہم نے بندیال کورٹ کے اندر بھی اسی طرح دیکھا تھا کہ ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ججز اس کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا فیصلہ آ سکتا تھا۔ ہم نے ثاقب نثار کی کورٹ کے اندر جب وہ چیف جسٹس تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ججز ایک مائنڈ سیٹ ہے، جج نے خود عدلیہ کی جو توقیر ہے اس کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا ہے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے اور دوسری طرف آپ خود ہی آئین کے اوپر جب شب خون مارتے ہیں، آپ جب خود ہی باقی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ ججز ہی قصوروار ہیں اس نہج پہ پہنچانے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم ججز نے تو کی نہیں، اصل میں حکومت یہ چاہتی تھی کہ ججز کا اور یہ ساری عدلیہ کا جو کمانڈ کنٹرول ہے وہ کسی طرح سے پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم نے اس پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیا جو کئی سالوں سے ہماری عدلیہ میں چلتا آ رہا تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کیا خرابی تھی؟ جب آپ ججز کی تعیناتی، ٹرانسفر، پوسٹنگ، سارا کچھ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ، کہتے ہیں نا پارلیمنٹ بہت سپریم ہے، بھئی کئی چیزیں تو پھر پارلیمنٹ خود سپریم کورٹ میں لے کے جاتی ہے کہ جی آپ اس کا کوئی فیصلہ کریں۔ تو پھر ان حالات میں آپ دیکھیں جب آپ اس طرح کی چیزوں کو چھیڑیں گے تو ملک کا جو عدالتی نظام اور سیاسی نظام وہ دونوں افیکٹ ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے اتنے مسائل کھڑے کیے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے، سیاستدانوں کو پتہ ہے، عدلیہ کو پتہ ہے کہ اس ترمیم کی وجہ سے جو کچھ سامنے آیا ہے اس کو پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اور اگر اب 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی، جیسے ابھی
थोड़ी देर पहले आदिल साहब कह रहे थे कि जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आएगा तो इस बिल्कुल अल मशरकी साहब ने यही कहा है कि उनकी बात से ये नजर आ रहा है कि ये फैसला जो है ये हुकूमत के हक में होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मशरकी साहब, हर इदारा सुप्रीम है, अपनी अपनी जगह, अदलिया की अपनी अहमियत है, पार्लियामेंट की अपनी अहमियत है, लेकिन आपको भी ये लगता है कि जजेस का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट के हाथ में है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पार्लियामेंट के हाथ में जाने से जो बुनियादी तौर पर जो इंसाफ का जो बुनियादी रूह है उसको बहुत मुतासिर हुई है कि कल को कोई भी पार्लियामेंटेरियन जाता है अदालत में तो खुद जज को ये डर हो गया कि यही मेरा अपॉइंटी है, मैं इसके ऑब्लाइज हूँ, मैं इसके खिलाफ कैसे फैसला दूँ। दूसरी बात ये कि अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हुई। हुकूमत की तरफ से तैनातियों के मामले में इतनी ज्यादा नाअहली दिखाई जाती है। अगर जजों की तैनातियां भी हुकूमत पर आ गई तो आप नाअहलियों का एक और अंबार देखेंगे और वही हो रहा है। यानी आप सोचें कि मेरिट कहां गया, सिस्टमैटिकली जो प्रमोशंस या जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो कहां गई। देखें अदलिया के अंदर अगर आपने इंटरफेरेंस करने दी, मुदाखलत करने दी, 26 की तरमीम ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसके बाद मैं समझता हूं कि जजेस के लिए अपनी तौकीर को दोबारा बहाल करना बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं कहता पुराने साकिब निसार ने बेशुमार गलत फैसले किए, बंदियाल ने गलत फैसले, सब ने किए, लेकिन बुनियादी बात ये कि दो गलत मिला के एक सही नहीं हो सकता। आपने दो गलत के जवाब में एक और गलत कर दिया, इससे मजीद नुकसान हो रहा है। बुनियादी बात यह है कि अब अदलिया के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब पूरी देखे ना, पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितने जजेस थे उनको लगा कि एक ख्याल ठीक है, यानी समाप्त इसको करेंगे कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहते हुए अपना काम करते रहना चाहिए और हर इदारा अपनी जगह पे सुप्रीम है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।